ملیشیا سے ایک بڑی خبر ہے کہ پیرا اولمپکس کے حوالے سے ایک ایونٹ منعقد ہونا تھا ملیشیا کے اندر، اور اس ایونٹ میں پیرا اولمپکس کے جو کھلاڑی تھے ان میں اسرائیلی کھلاڑی بھی تھے۔ تو ڈاکٹر مہاتیر محمد جو ملیشیا کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا کہ اسرائیلیوں کو ملیشیا آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ چونکہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ملیشیا ہمیشہ فلسطینیوں کا ساتھ دیتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اسرائیلیوں کو ملیشیا آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لیکن اب یہ واقعہ ہوا تھا جس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا پوری دنیا سے مسلمانوں نے، لیکن اب معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ جو پیرا اولمپکس کروانے والے جو پوری ٹیم تھی انہوں نے اس سے متعلقہ جو ایونٹ تھا وہاں پر ملیشیا میں اسے منسوخ کر دیا ہے۔ اسی والے سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ ملیشیا سے اس وقت ہمارے لائن پر موجود ہیں جناب اویس صاحب، صحافی ہیں، وہاں کی معلومات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اویس صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ یہ فرمائیے گا جو پیرا اولمپکس کا ایونٹ منعقد ہونا تھا اور اس حوالے سے جو ایک بڑا فیصلہ کیا تھا ڈاکٹر مہاتیر محمد اور ان کی گورنمنٹ نے، اب وہ چینج ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد اب اسرائیل کے حمایت میں ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، یہ پوری تفصیلات کیا ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جناب۔ سب سے پہلے تو جیسا کہ یہ جو ایک برننگ ایشو ہے اسرائیل اور ملائیشیا کے درمیان، یہ ہم پچھلے ایک مہینے سے جو ہے یہ خبروں کی زینت بھی رہا اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ کور کیا۔ یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتانا مخصوص سمجھوں گا کہ یہ منسوخی ہوئی ہے کہ جو پیرا اولمپک چیمپئن شپ ہے وہ جو ہے وہ اسرائیل کے حق میں ہوا فیصلہ، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ دو ٹوک موقف تھا وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد کا اور جو منسٹر سپورٹس تھے جو ان کا بھی دو ٹوک موقف تھا، اور فارن جو پالیسی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا دو ٹوک موقف تھا کہ اسرائیلیوں کو کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے ملک میں ہم داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس فیصلے پہ ڈاکٹر مہاتیر محمد اور ملائیشین حکام جو تھے وہ ثابت قدم رہے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ جو ان کا فیصلہ تھا وہ اٹل تھا، اور اس فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ منسٹر سپورٹس کی سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی ہے کہ فلسطین میں جو ظلم اور بربریت جو اسرائیل کر رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اسرائیل کو اجازت دیں گے کہ وہ ہمارے ملک میں ہیں تو ہم اسرائیل کے ساتھ برابر کے اس جرم کے شریک ہوں گے کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو جو ہے جس طرح وہاں پہ ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ظلم و بربریت کی مثال قائم کی جا رہی ہے اور دنیا خاموش ہے۔ اور اس پہ منسٹر سپورٹس کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے بڑھ کے جو ہے اس طرح کے کھیل جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ دوسری طرف یقیناً جب انٹرنیشنل پیرا اولمپک چیمپئن شپ اس ملک سے باہر ہوئی اور اس کمیٹی نے جو ہے کسی دوسرے ملک میں یہ ایونٹ کروانے کے لیے جو ہے احکامات جاری کیے، تو یقیناً ملائیشیا کے جو ٹریڈ ہے، جو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں جی ڈی پی ہے، اس پہ ایک اثر پڑا ہے کہ اس لحاظ سے افیکٹ پڑا ہے کہ ٹریلینز ڈالرز کا جو نقصان ہے وہ ہوا ہے اس سے۔ لیکن جو مسلمان ہمارے فلسطین میں جس طرح کی وہ زندگی وہاں پہ بسر کر رہے ہیں، اسرائیل کے ظلم کے نیچے وہ اپنی زندگی جو بسر کر رہے ہیں، اس حوالے سے یہ ملائیشیا سمیت امت مسلمہ کی یہ فتح ہے آج کے ملائیشیا نے ثابت کیا ہے کہ وہ فلسطین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ جی چلیں، یعنی کہ جو اچھا یہ فیصلہ ہے اس کو ملیشین عوام بھی جو ہے وہ اس کو اس فیصلے کو اپریشیٹ کر رہی ہے۔ دیکھیں جی، فلسطین کے جو کچھ لوگ مائیگریٹ یہاں پہ ہوئے کیونکہ وہاں پہ حالات ناسازگار ہیں، اور ملائیشین گورنمنٹ نے نہ صرف مقبوضہ فلسطین بلکہ برما کے مسلمانوں کے لیے بھی اپنے ملک کے دروازے کھولے، اور یہ واحد ملک ہے جس نے فراغ دلی کے ساتھ جو ہے جو ریفیوجیز ہیں ان کو، مسلمان ریفیوجیز کو اپنے ملک میں پناہ دی۔ تو دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکی صدر جو ٹرمپ ہیں ان کی سٹیٹمنٹ بھی آئی تھی مقبوضہ فلسطین کو جو ہے وہ کیپٹل کنسیڈر کرنے کے حوالے سے۔ تو ملائیشیا میں شدید قسم کا لوکل کمیونٹی نے بھی احتجاج کیا تھا، اور بلکہ فلسطین کے جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں انہوں نے بھی جو ہے اس احتجاج میں حصہ لیا۔ تو اور میں یہاں پہ یہ بھی بتانا مقصود سمجھوں گا کہ پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے بھی اس احتجاج میں جو ہے وہ شرکت کی تھی۔
تو اس وقت جو ملائشین جو عوام ہے نہ صرف وہ مطمئن ہے گورنمنٹ کے اس فیصلے سے، بلکہ وہ اسرائیل کے حوالے سے جو ٹھوس اقدام حکومت نے اٹھائے وہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ جی چلیں اویستا صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین کرام، ملیشیا کی اسرائیل کے خلاف جو پالیسی ہے وہ تو آپ نے سن لی، اور ساتھ ساتھ مسئلہ فلسطین انتہائی حساس معاملہ ہے۔ مسلمان اور امت مسلمہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ہمیشہ سے بیدار رہے ہیں اور بیدار رہیں گے۔ عالم اسلام کا قبلہ اول مسجد اقصی ہے، اس کی حفاظت ذمہ داری ہے، بہت ضروری ہے۔ اسی سے سبق سیکھنا چاہیے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لینے چاہیے۔ ملیشیا نے اپنا بہت بڑا نقصان اٹھایا، بہت بڑا نقصان برداشت کیا، لیکن اسرائیلیوں کو ملیشیا آنے کی اجازت نہیں دی۔ یہی ثابت قدمی ہے اور یہی مظلوم مسلمانوں کی حمایت کا ایک بہترین اور شاندار نمونہ ہے۔